اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض کی ہے۔ نماز خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک تعلق ہے، جس میں بندہ 5 وقت اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ مردوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اضافی شرط رکھی ہے اس نماز کی ادائیگی کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ مرد حضرات فرض نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ عورتوں کے لیے یہ پابندی نہیں ہے، اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں خواتین بھی نماز با جماعت مسجد میں آ کر ادا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا، اور آپ نے امت کو بھی یہی حکم دیا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، لیکن ان کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض قرار نہیں دیا۔ مردوں کے لیے نماز صرف پڑھنا فرض نہیں ہے، بلکہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر ادا کرنا فرض ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ادا کرنا فرض ہے، جماعت کے ساتھ مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے، کسی جگہ پہ بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے کہ انسان اگر کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں جماعت کا اہتمام ممکن نہیں ہے، اکیلا ہے، تو وہاں پڑھ لے۔ کسی جگہ پہ ہے، لوگ 2 4 10 اکٹھے ہیں، تو وہاں وہ جماعت کروا سکتے ہیں اگر مسجد دور ہے۔ ورنہ یہ تصور جو ہمارے عام ہو چکا ہے کہ جہاں ٹائم ملا، دکان پہ ملا، بازار میں نماز ادا کر لی، اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا اور ہمارا فریضہ ادا ہو گیا ہے، یہ چیز محل نظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابینے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول، انی رجل ضریر البصر، اللہ کے رسول میں نابینا آدمی ہوں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا گھر مسجد سے دور ہے، تیسری بات یہ ہے ولیس لی قائد، مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے، اور بعض روایت میں کہ جو مجھے ادھر ادھر لے کے جاتا ہے وہ نماز کے ٹائم پہ موافقت نہیں کرتا، ادھر مجھے لے کے نہیں آتا۔ اور ایک یہ بھی بتایا کہ میرے گھر کے درمیان اور مسجد کے درمیان جو ہے وہ نالا بھی ہے، اور میں جس رستے سے آتا ہوں وہاں وحشی جانور بھی ہیں اور سانپ وغیرہ بھی ہیں، تو حل تجد لی رخصہ، اللہ کے رسول میرے لیے کوئی رخصت ہے کہ میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں اور جماعت میں شامل نہ ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تسمع النداء، اذان کی آواز تمہیں سنائی دیتی ہے؟ تیرے گھر تک اذان کی آواز جاتی ہے؟ تو کہنے لگے جی اللہ کے رسول جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعجب، اگر اذان کی آواز جاتی ہے تو پھر تیرے لیے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری فریضہ ہے۔ لیکن آج ہمارے ہاں ایک روٹین چل نکلی ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، دوست احباب کہتے ہیں چلو بعد میں جا کے جماعت کروا لیتے ہیں۔ بات آئی ہے تو عرض کر دیتا ہوں، یہ دوسری جماعت کا کنسیپٹ اور تصور یہ صرف جواز کی حد تک ہے، یہ اسے روٹین بنا لینا اور 2 2 4 4 10 10 جماعتیں ہو رہی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان دلوائی ہے تو اسی نماز کے لیے جماعت جو ہے جو مسجد کے اندر ہو رہی ہے اس میں شامل ہونے کا حکم ہے۔ اگر یہ ہو کہ 2 4 بندے جو ہے وہ آ کے پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، تو پھر تو جماعت کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی بندے کو مصلی پہ کھڑا کروں اور اسے کہوں کہ تم نماز پڑھاؤ، اور میں لوگوں کے گھروں میں جاؤں، جو لوگ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور آپ نے فرمایا میں نے کر بھی دینا تھا اگر بچوں اور عورتوں کا خدشہ نہ ہوتا
کہ بچے جو ہیں ان کے اوپر فرض نہیں ہے، عورتوں کے اوپر مسجد میں آنا فرض نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہم نے ایک رخصت نکالی ہوئی ہے کہ بیٹھے رہے اور فلاں کام ہے جی فلاں کام سمیٹتے رہے اور پھر دو چار اٹھ کے جو ہے وہ جا کے جماعت کروا لی، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعید ہے اس سے نکل جاتے ہیں؟ تو ہمیں اس معاملے میں غور و فکر کرنا چاہیے اور نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ جو فرض قرار دی ہے نماز، اس کا کوئی مقصد ہے اور وہ اجتماعیت ہے کہ سارے لوگ بیک وقت جو ہے وہ اللہ کے گھر میں آ کے اپنی حاضری کا ثبوت دیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ ایک نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی وہ 25 گنا یا 27 گنا عام اکیلے نماز جو بندہ پڑھتا ہے اس سے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ روزانہ 5 نمازیں ہیں، ایک بھی بندہ اگر ضائع کر لے جماعت کے ساتھ، 2 بھی ضائع ہو جائیں تو آپ تصور کریں کہ کتنا آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ نقصان اس کا اندازہ آج ہمیں نہیں ہوتا، لیکن کل اللہ کی بارگاہ میں جب ثواب لینے کے لیے جائیں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایک نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی ہے اس کا کتنا ثواب ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔